ویلکم بیک۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان کارروائی کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں افغان طالبان رجیم نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک طالبان رجیم سے بات چیت نہیں ہوگی۔ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، طالبان رجیم نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے فیصلے نہ کرے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں، خود کش حملے کرنے والے سب افغان شہری ہیں۔ خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا 2021 سے 2025 تک ہم نے افغان حکومت سے بار بار مذاکرات کیے۔ افغان طالبان رجیم کب تک عبوری حکومت رہے گی؟ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، وہاں کے عوام سے نہیں۔ پاکستان کی جانب سے کل رات افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان جب بھی کارروائی کرتا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستانی عوام اور فوج ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی۔ تحریک طالبان افغانستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر خودکش حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں ساجد اللہ عرف شینا افغانستان سے تربیت یافتہ اور خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا۔ ساجد نے محمد زالی اور کامران خان کو ہائر کیا۔ حملہ آور عثمان شنواری ننگرہار کا رہائشی تھا۔ حملہ ہوا 11 نومبر کو G11 کچہری پہ۔ انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان گرفتار کیے۔ ساجد اللہ اور شینا پکڑا گیا۔ اس کے بعد یہ کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر۔ ساجد اللہ اور شینا اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا۔ اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی اور اس نے افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کی۔ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی، فطر الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کا پکڑے جانا ایک بہت بڑا ریکٹ انکور ہوا ہے۔ افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ اسی نے پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی۔ ملزم ساجد اللہ نے اعترافی بیان میں کہا مجھے پیغام دیا گیا آپ کے پاس عثمان نامی خودکش حملہ آور آئے گا۔ حملہ آور میرے پاس آیا، 1-2 دن میرے ساتھ رہا۔ ساجد اللہ ہے۔ 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان۔ کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا کمانڈر تھا۔ ٹریننگ وغیرہ کی، 1 مہینے بعد میں واپس پاکستان میں آ گیا۔ 2023 میں جب میں گیا افغانستان ابو حمزہ لوگوں کے پاس، داد اللہ جو تھا وہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا، اس کا رہائی وہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے۔ آنے کے بعد ایک دن اس نے مجھے کہا تصویریں بھیجتے ہیں اور آپ جا کے قبرستان سے یہ خودکش جیکٹ لے کے جانا ہے۔ جب ہم آئے پشاور اخون بابا قبرستان میں، ادھر سے سیدھے اسلام آباد 26 نمبر میں پہنچا۔ میں خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پشاور کے FCA ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ کیسے ناکام بنایا گیا، تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان طارق۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور یہ وہ ہیڈ کوارٹر کا مرکزی دروازہ ہے جہاں پر خودکش حملہ آور جو تھے اس نے اس گیٹ میں جو ہے پہلا دھماکہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہاں پر دوسرے حملہ آور کو جو ہے سامنے اسنائپر جو تھا یہاں پہلے SOPs کے مطابق یہاں پر موجود تھا جس نے یہاں پر ایک خودکش حملہ آور کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے یہیں پر اس کو جو ہے جہنم واصل کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمانڈر ہمارے ساتھ ہیں جاوید صاحب۔ انتہائی
بہتر رسپانس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ 3 سے 3.5 منٹ میں ختم ہوا. یہی پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں موٹر سائیکل سٹینڈ ہے, یہی پہ دونوں چپ گئے. آگے سے SOP کے مطابق ہماری جو بلٹ پروف گاڑی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, یہ وہ بلٹ پروف گاڑی ہے جس نے حملے کو جو ہے یہیں تک محدود کیا. انہوں نے ادھر سے روکا, اس چھت پہ جو ہماری ڈیوٹی تھی انہوں نے ادھر سے روکا. پیچھے بھی جو ہماری اس کے مطابق لگی ہوئی تھی, اس کے فائر کرنے سے جو اس نے جیکٹ پہنا ہوا تھا وہ پٹ گیا اندر. الحمدللہ وہ ایک فائر تک نہ کر سکے. یہیں پہ محدود ہوئے اور یہیں پہ ہی دونوں کو مردار بھی کیا گیا. ٹیکسٹ بک رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ جو کتابوں میں لکھا ہے ہو بہو اس پہ عمل والی رسپانس تھا جوانوں کا. جس نقصان کی نیت سے وہ آئے تھے وہ نہ کر سکے. ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا, لیکن سیکورٹی فورسز فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوانوں نے جو ہے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے یہاں تک ان کو محدود کر دیا اور دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا GHQ کا الوداعی دورہ. فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے الوداعی ملاقات. فیلڈ مارشل نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا. فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں مسلح افواج کے درمیان مضبوط رابطوں میں اہم کردار ادا کیا. ان کی قیادت میں مشترکہ آپریشنل تیاریوں, قومی سلامتی کے مقاصد مزید منظم ہوئے ہیں. علاقائی استحکام, ملٹری ڈپلومیسی اور دوست ممالک سے شراکت داری میں اہم کردار رہا. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یادگار شہداء پر حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی. PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی. سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے. PSL کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا. اقبال نے PSL کے ساتھ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی. اونر سلمان اقبال نے ایکس پر پیغام میں لکھا, 1 دہائی قبل ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا. یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ لیگ کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے. سلمان اقبال نے لکھا, ہم نے لیگ کی مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون ہونے تک کا سفر طے کیا. یہ مشن جاری رہے گا. کراچی کنگز ٹیلنٹ کے معیار کو اوپر لے کر جائے گا. چیئرمین PCB بھی کراچی کنگز کی کاوشوں کے معترف. کہا, کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا. PSL کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف. CEO PSL سلمان نصیر بولے, اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا. کراچی کنگز 2020 کی PSL چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول ترین فرنچائز ہے. کراچی کنگز نے پاکستان بھر میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا. ڈیوڈ وارنر, کرس گیل, کیرن پولارڈ اور کمار سنگاکارا جیسے سٹار کھلاڑیوں نے کنگز کی نمائندگی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. وزیر مملکت مذہبی امور کھیل داس کوہستانی کا بھارتی وزیر دفاع کو 2 ٹوک جواب. کہا, پاکستان کے قیام کی قرارداد سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے منظور کی. پاکستان کے 1-1 انچ کا دفاع کریں گے. میلی نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ماں بھرت پڑھ لیں آپ کو حقائق سامنے آ جائیں گے. ایک غیر سنجیدہ بیان, غیر ذمہ وارانہ بیان, اس کی میں مذمت کرتا ہوں. ہم پاکستان کے ہندو پاکستان میں جس طرح خوش ہیں کہ آپ کی اقلیتیں آپ کے دیش میں خوش ہیں. پاکستان کے قیام کے لیے پہلی قرارداد سندھ اسمبلی سے آئی. ہمارے ملک پہ, ہمارے وطن عزیز پہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہم آپ کی آنکھیں نے پاکستان ہمیشہ زندہ تھا. خبر ہے راولپنڈی اڈیالہ جیل روڈ سے, جہاں علیمہ خانم کا PTI کارکنان کے ساتھ احتجاجی دھرنا جاری ہے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا بابر. آج یہ بانی PTI سے ملاقات کا دن تھا اور آج کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, آج نہ ہو سکی, جس میں بیرسٹر گوہر, علیمہ خانم, ان کی بہنیں اور دیگر رہنما شامل ہیں. گورکھپور ناکے پر علیمہ خانم نے کارکنوں کے ہمراہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور دونوں جانب تقریباً 5 گھنٹے سے زائد مسلسل ہو چکے ہیں دھرنے کو. ٹریفک بلاک ہے, پولیس اور کارکن آمنے سامنے, نعرے بازی ہو رہی ہے اور ٹریفک بلاک ہونے کے باعث یہاں سے گزرنے والی ٹریفک اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے علاقے کلفٹن اتوار بازار کے قریب گراؤنڈ سے خاتون کی ہاتھ پاؤں بندھی لاش ملی ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیل جانیں گے. نذیر بتائیے. نذیر آپ سن رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے.
بالکل دیکھیں یہ کلفٹن بلاک 2 ہے جہاں پر اتوار بازار کے قریب گراؤنڈ سے ایک ہاتھ پیر بندی خاتون کی ایک لاش ملی جس پر تشدد کر کے قتل کیا گیا، اور پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کا چہرے کی شناخت مٹانے کے لیے تیز دھار آلے سے اس کو باقاعدہ اس کی کھال بھی اتاری گئی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر تیزاب بھی پھینکا گیا ہو۔ مقتولہ کی شناخت نہیں ہو سکی اور بایو میٹرک سے اس کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایمبولینس کے ذریعے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور پولیس کی جانب سے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں ڈاکو پولیس اہلکار رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اہل خانہ نے تشدد کر کے ریس کورس پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اہلکار کی واردات کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ احمر کھوکھر سے مزید جانیں گے۔ جی احمر۔ جی بالکل، یہ لاہور پولیس کا اہلکار ہے جو کہ گھر میں واردات کے دوران جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اور اہل خانہ نے پھر اس کا تشدد کے بعد کو تھانہ ریسر پولیس کے حوالے کر دیے، جبکہ اس پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس کی رنگے ہاتھوں پکڑنے کی جو فوٹیج ہے وہ بھی مدر یہاں پر رہی، جبکہ پولیس کے مطابق مقدمہ جو متن ہے اس کے مطابق کانسٹیبل کی شناخت جو ہے مرزا احمد بیگ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار نے گھر میں گھس کر جو ہے وہ اسلحے کے طور پر اہل خانہ کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمر۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی کا کہنا ہے T20 ورلڈ کپ 2026 کو دنیا کا مقبول ترین ٹورنامنٹ بنائیں گے۔ ورلڈ کپ میں اٹلی نے کوالیفائی کر کے T20 کرکٹ کی مقبولیت ثابت کی۔ T20 ورلڈ کپ کے مقابلے 8 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ایئر ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔